55, 55 اور 95 ہر عمر کے لیے یکساں مفید، مفاد عامہ کا علم بردار۔ ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ ربانی دا اسکالر یوٹیوب چینل۔ کتاب کے مؤلف پروفیسر نبی صاحب کی خدمات اور مختصر حیات کا احاطہ انہوں نے کیا۔ کمیٹی کی جانب سے ناظرین کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ درخواست کرتا ہوں میں جناب عبدالکریم سالار صاحب تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ اظہار خیال فرمائیں، اس کتاب کے سرورق کی رونمائی یہاں پر جو ہے آمیزہ ہے، ایمان صاحب جو ہے مولوی صاحب مدد کریں گے، اس کی رونمائی ہو جائے، اس کے بعد سالار صاحب کا اظہار خیال دیگر معزز مہمان صدر صاحب اور ڈاکٹر نیلی صاحب، ناموری صاحب، فیض صاحب، رشید صاحب، سبھی حضرات شریک ہو جائیں۔ سرورق کی رونمائی کا مرحلہ کرنا ہوا مسئلے کی دعوت پہ عبدالکریم سالار صاحب، ان کے نام کے ساتھ ہی سالار لگا ہوا ہے۔ جناب عبدالکریم سالار صاحب صوبہ خاندیش میں مسلمانوں کی ایک مضبوط آواز ہے۔ جناب عبدالکریم سالار صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم ہے، جس کے فضل قدرت سے میری اور آپ کی سب کی رائے ہے۔ پورے وسلم شخصیت اور شخصیت کا بہت ہی عقیدہ اور روح پرور کتاب کے اجرا کے موقع پر اپنے حاضری کی سعادت یا اللہ کا احسان کرم ایسے بڑے ہی روحانی پروگرام میں موجود اس پروگرام کے نظر موقع اسٹیج پر تشریف فرما تمام ہندوستان اور ملک کی مختلف علاقوں سے آئی ہوئی مشہور شخصیات جن کا تحریری خطبہ ہم سب سننا پسند کریں گے، ایسے ڈاکٹر محمد احمد غنی صاحب، صاحب کے ساتھ عبدالمجید صدیقی صاحب، اور آپ تمام سامنے بیٹھے بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، عظیم موقع کا السلام۔ ابھی ہمارے سامنے پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب کی شخصیت پر بڑی تفصیل سے ایک مختلف نے بڑے اچھے انداز میں ان کی شخصیت کو واضح کی۔ مجھے شعر یاد آیا میر تقی میر کا، کہ اگر میں ان دو شعر میں اگر ان کی شخصیت پر کہہ دوں تو دل کا آغاز میرے بات ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک بھر کو، کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک بھر کو، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ بہت کم شخصیات ہوتی ہے جن کی کچھ معلومات دی گئی، اور اکثر لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد میں پتہ نہیں کیا بات ہے، اچھے خاصے جوان بھی رہے تو ریٹائرمنٹ قریب آتے ہیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے اور تمام خواہشیں دب جاتی ہے، اور وہ نہ کسی مشن سے جڑتے ہیں، اپنا گھر، اپنے بال بچے
मस्जिद अपने काम में लग जाते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपके सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है जो जवानी में जिस तरीके से काम करती थी, एक उम्र को पढ़ने के बाद भी आपके सामने बहुत काम करती है। 12 किताबों के आप मालिक हैं। मैं उनकी हालत को इस शेर में बयान करता हूँ कि थपेड़े मौत के खाने में लज्जत कुछ ऐसी मिली, आपकी तबीयत पर कह रहा हूँ कि थपेड़े मौत के खाने में लज्जत कुछ ऐसी मिली, वहीं पे बोर्ड की पिछली तरफ साहिल का नाम है। There is no end। एक मोमिन की जिंदगी के अंदर रिटायरमेंट उसकी मौत तक नहीं, उसका रिटायरमेंट मरने के बाद में क़यामत तक अल्लाह के सामने हुजूर पेश नहीं। इसलिए रिटायरमेंट को अपनी जिंदगी का रिटायरमेंट मत समझिए। असल जिंदगी रिटायरमेंट के बाद शुरू होती है। एक टीचर पैसे लेकर उजरत लेकर पढ़ाता है और एक टीचर रिटायरमेंट के बाद बगैर पैसे लिए के अगर पढ़ाता है तो उसका एक पीरियड उसकी सारी जिंदगी की कमाई के बराबर है जो रिटायरमेंट के बाद में पढ़ाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे अप्पा जान थी, हमारे स्कूल के बगल में रहते थे, वो रिटायरमेंट मिलते थी। काफी जनवरी पत्रिका आप लोग जानते हैं। तो एक दिन अप्पा जान आए और कहने लगे, करीब मैं इधर से जाती हूँ, बच्चों की आवाजें सुनती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं। तो मैंने कहा, अप्पा जान अभी इतनी उम्र में पढ़ाए नहीं, बोले जब मैं बच्चों की आवाज सुनती हूँ ना तो मेरे आंख में टीचर आता है। अब बहुत से लोगों के आंख में क्या क्या आता है आप लोगों को पता है। तो मुझे ऐसा लगता है सही टीचर वही है जिसके आंख में टीचर आता है। प्लानिंग नहीं आता, पैसों का हिसाब नहीं आता। ऐसा मेरा अपना मैंने अप्पा जान के देखा। बहरहाल आज इस किताब के इजरा के मौके पर थोड़े बहुत ख्यालात का इजहार करने की दरखास्त कर रहा हूँ। हमारे नबी साहब की ख्वाहिश थी कि मैंने किताब भेजी है, पढ़ लो। बहुत मुश्किल मसला था और ऐसे मालेगांव के सामने कोई शेर कहना, कोई तकरीर करना, न जाने कितने पोस्टमार्टम मुझसे चलते रहे हैं। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। मैंने कोशिश की वक्त चुनाकर, हालात के शिकार है। कभी ये कब्रिस्तान का मामला है तो कभी वो हिस्सा का मामला है। एक दिन के अंदर नोटिस देके पूरी तैयारी हो चुकी है, तो हालात के लड़ते लड़ते किताबों को हाथ लगाने का वक्त फिर भी मैंने तो कोशिश की, थोड़ा देखा उसको। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मैंने जहाँ तक कुछ नायाब किताबों के प्रोग्राम अटेंड किए, या मेरी अपनी लाइब्रेरी के अंदर कुछ नायाब किताबें अगर मैंने देखी है, अगर मैं ये कहूँ कि सदनी ने हमारे गाँव से इस मुल्क की नायाब किताबों में शख्सियत अपना मकाम जरूर कायम रखे। क्योंकि आप थोड़ा सा अगर आगे चले जाए, 1400 वर्ष पहले चले जाए, तो आज के हालात और उस वक्त के हालात, जिन हालात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात का मुकाबला किया, जिस तरीके से तकालीफ पूरी बर्दाश्त करके अपने मिशन को मुकम्मल किया, ये एक अपने आप में दुनिया में मिसाल है। आज जो हालात हमारे सामने है, उन बुजुर्गों की, उन सहाबा इकराम की जो तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की, उसके एक रेजे के बराबर भी हमें मुसीबतें नहीं है जो आज जिस दौर से इस दौर में गुजर रहे हैं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम और पूरी दुनिया के अंदर गुजर रहे हैं। हमारा वजूद लोगों को भटकता है। हमारे आए लौ मोहम्मद कहने पर भी लोगों को एतराज होता है। आज हमारा ईमान भले ही कमजोर हो, लेकिन आज भी चाहे जेल में डालो, चाहे सलामों के पीछे रखो, चाहे फांसी के फंदे में चढ़ाओ, आज मुल्क में जगह जगह आवाज आ रही है, जो चाहे वो कर लो, लेकिन मोहम्मद से दूर हम बात नहीं कर सकते कि हमारी ईमान
اور ذرا تو اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے کہ آئے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے ایک لائن بڑھا دیجیے آئی آلسو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضور کو مانتا بھی ہوں اور حضور کی مانتا بھی ہوں. ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن کلی اعتبار سے حضور کی نہیں مانتے. پر مجھے وہ علماء معاف کرے جو مسلمانوں کو یہ نیند کی گولی دیتے ہیں کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کالی کملی والی جنت میں لے کے جائے. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں جنت ہمارے باپ کا مال نہیں. جن تکلیفوں کے ساتھ ہم نے ایمان کو بچایا، آج اگر ہم یہ کہہ دیں کہ تمام مومنوں کو، وہ تمام امتیوں کو جنت کے اندر حضور لے کر جائیں گے، تو سوال یہ آتا ہے امتی ہم ہے یا نہیں. امتی کا مطلب حضور کے پورے بتائے گئے راستوں پر عمل کرنا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں کہ ہم ان تمام راستوں پر عمل نہیں کرتے. ایسی حالت میں یہ کہنا کہ ایک ایک مدعے کو لے کر جنت ملے گی، یہ اس طرح کی نیند کی گولی دینا اور پریکٹیکل لائف سے مصیبتیں اٹھا کر حق کی دعوت دینا، ظلم کے خلاف لڑنا، سچائی پر قائم رہنا، یہ ساری چیزیں ہمارے دردوں سے نکال دی جا رہی. اس طرح کی باتیں کرتے جو ہو رہا ہے آج ہم جس حالت سے گزر رہے ہیں، ہم اس حالت کے برابر نہیں ہیں، لیکن جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں میکسیمم میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے، یا ان کی عمر نوجوان تو نہیں کہہ سکتا لیکن جوانی کے بعد کی عمر ہے. آج ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. آج ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے. آج ہماری عبادت گاہوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. آج ہماری تعلیم گاہوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے. رات سے محدود کیے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ تکلیفیں کئی ہزار لاکھ گنا جنہوں نے اٹھائی. اگر آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر اگر ہم نے آج ان تمام مصیبتوں کا، ان تمام ظلموں کا مقابلہ کیا، مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی نسل نو آسمان کو چھوئے گی ایک ملک کے اندر. اور خدا کا خاصہ اگر ہم نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا، آنے والی نسل کل ہم کو نہ بدوائیں دے کہ ہمارے اس وقت کے دور سے جو گزر رہے ہیں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ملک کا. اس سے زیادہ اور کہیں ظلم نہیں ہو سکتا ہے. ہم اکیلے جانے کے لیے موت انجن کے شکار ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر اس میں ہم نے صحیح معنوں میں حضور کی سنتوں کو اپنایا تو انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل ہمیں دعائیں دے گی، وغیرہ بددعاؤں کے لیے ہم لوگ یہاں سے جانا پڑے. عزیزان گرامی، جس قسم کی تکالیف کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے پورا کا پورا اپنی زندگی کو گزارا، تکلیفیں ہوئی. میں کہتا ہوں ایوب نے ایک سلوگن دیا تھا کہ دی پاور آف فیلور. ناکامی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اگر ان کا ڈیمونسٹریشن دیکھنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک دیکھیے. شروع سے لے کر آخر تک جس کی تکلیف ان کو دی گئی اس کا تصور بھی ہم نہیں کرتے. ان کے ساتھیوں پر آگ کے گولے رکھ دیے گئے، پھر بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. آج ایسی مصیبت تو ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تمام تکلیفیں سہن کر کے وہ ناکام نہیں ہوئے، بلکہ ناکامی سے انہوں نے کامیابی حاصل کی. دس از دا پاور آف فیلور. ناکامی کو مایوسی میں مت تبدیل کیجیے. کوشش کرنا ایک مومن کا کام ہے، پھل دینا اللہ کا. عزیزان گرامی، اگر میں کچھ باتیں کہوں نمائندین کے سامنے، کوئی غلطی ہو تو معاف کرنا، لیکن انہی کی تفسیریں اور انہی کے تقاریر اور انہی کے تمام کتابیں پڑھ کر آج الحمدللہ تمام لوگوں کا دین صحیح طریقے سے پہنچ رہا ہے، ہر زبان میں پہنچ رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں سے نکاح کیا جو عرب کی بہت بڑی سردار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے آپ کی جب آپ نے
मालदार हमारी माँ ने निकाह किया, तब भी अगर लोग कहते हैं कि मालदार की लड़की देखकर शादी करो, मान मिलता है। लेकिन मुझे वाकया याद आया कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे अपने घर, रास्ते में आपने देखा कि एक मैदान में एक कबीला कटे हाथ बैठा है, चेहरे से कई दिनों का फाका नजर आ रहा है, बदबल पे तन और कपड़े ढकने के लिए कुछ नहीं है, और चेहरे से लग रहा है कि बहुत मुश्किल है। आपने सोचा इनकी कुछ मदद करूं, फौरन आपके दिल में ख्याल आया मैं तो भूखी थी। हमारी माँ अरब की मालदार सरदार, और आपके दिल में ख्याल आया कि मैं भूखी हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसों के लिए हमारी माँ की निगाह नहीं की। उसके बाद भी आपको मुफलीसी का ख्याल। घर लौटने पर चेहरा देख के हमारी माँ ने दरियाफ्त किया, हुजूर बहुत रंजीदा नजर आए हैं, क्या परेशानी है? बार बार तकरार की, कहना नहीं चाहते थे। आपने तो वाक़या बयान किया कि मैं ऐसे आ रहा था, जो मैंने रास्ते में ये सब देखा, लेकिन मेरी मुफलीसी का मुझे ख्याल आया, मैं उनका काम नहीं कर सका। हमारी माँ ने तमाम तरह के सरदारों को जमा किया, मैंने किताब में पढ़ा और उनके सामने पूरे ढेर रख दिए, सोना चांदी पूरी दौलत रख दी, और ऐलान किया उस वक्त के कबायली जो रिवाज था कि सुन लो अरब के सरदारों, ये न समझना कि मोहम्मद जो है तो मुफलिस है, आज से सारी दौलत मोहम्मद के नाम में निकल गई। इतना ढेर था कि उधर का सरदार इधर वालों को नहीं दिखा। दोस्तों बुजुर्गों, यहाँ पर हमें सोचना है कि आपने ये तमाम निकाह के बाद दौलत आपको अल्लाह ने औलादों से नवाजा, बेहतरीन जिंदगी आप गुजार रहे थे, क्या वजह थी कि आपको गाली में जाना पड़ा? कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप गाली में 2-2.5 साल तक रहे? उस जमाने का रिवाज था कि अगर इंसान को कोई फिक्र होती थी, अगर कोई परेशानी होती थी, कोई मसलों के हल निकालने होते थे, तो तक के नफ्स के लिए तन्हाई में जाकर बैठते थे, इबादत करते थे। तो उस वक्त नहीं था जब तक हुक्म नहीं आया नमाज का। थोड़ा एक तो बैकग्राउंड में रखिएगा, उसके आगे की बात में कहता हूँ कि आज आपने यहाँ पर अब्दुल मजीद साहब पर बहुत प्रोफिट आई, लेकिन अगर मैं सरसरी तौर पर जो किताब पढ़ा, तो आपने जो किताब लिखी है, जो आपने बेहतरीन किताब लिखी है, उसके 11 अबवाब में आपने उसको तकसीम किया। पहले बाब में आपने उलमाए दीन और हमारे बुजुर्गों के ख्यालात को, उनके तअस्सुरात को तलम्मन किया। दूसरे, इस किताब की तैयारी में मौजूद ने जिस मेहनत की है, जिस पर आज ये मस्जिद सजी है, हुजूर की सीरत और शख्सियत का जिक्र होना, जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब आप बेशक सवाब के मुस्तहिक हैं। वही इस रूमानी महफिल और पाकीज़ा महफिल में अल्लाह की महफिल सवाब का हकदार बना दे, क्योंकि हुजूर और अल्लाह का नाम और उसका जिक्र सुनना भी, लिखना भी, पढ़ना भी इस सवाब के मुताबिक है। पहले बाब में जो मैंने आपके सामने अर्ज किया वो पहली बात यही है। उसके बाद दूसरे बाब में तज़ीम तारीफ उन्होंने किसी के एहसान को मांगना, किसी से ताउन का डिक्लेयर करना रिटर्न में, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने तज़ीम तारीफ किसने की, सरे वरक किसने बनाया, सवाब में किसने काम किया, किसने आपकी मदद की, कितने लोगों ने आपको जो है इस काम के लिए जो पूरा सपोर्ट किया, इसका एहतराम करना भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इसमें आपने जो है दूसरे बाब के अंदर, तीसरे बाब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलम तारीख फरान की नजर में, ईसाई और खुसूसन गैर मुस्लिम दानिशों की नजर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उनकी सोच थी, उनके ख्यालात क्या थे, उस पर सबसे गुफ्तगू आपने की है। और उसी में आपने कहा कि जो मशहूर मारूफ शायर और महदी सिंह बेदी शहर
اپنے شعر کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چاہت نہیں اور پھر مسلم کا محمد سے اجازت نہیں. ایک شعر کے اندر انہوں نے رحمت المسلمین کی بجائے جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں حضور کے صحیح مقام کو رکھا کہ آپ رحمت العالمین ہے, مسلمانوں کی لیے صرف نہیں ہے. بڑی بات انہوں نے کہی. چوتھے باب میں نبی کریم کی تعلیم و تربیت پر آپ نے اس کی احادیث کی اور تاریخی واقعات کے حوالوں سے تفصیلی گفتگو کی ہے. پانچویں باب میں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے, سلوک اور صلح رحمی کیسے ہونا چاہیے, اس پر آپ نے مختلف احادیث کا سہارا لیا. آج معاشرے میں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں, کیسا صلح رحمی سے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس مادی دور میں اس کتاب کے ذریعے سے آپ کو بہت رہنمائی ملے گی. ہماری اپنی اصلاح کا کام جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں. پڑوسی کے حقوق کا آپ نے کہا, 7 باب کے اندر آپ نے جو ہے آپ کے اخلاق کیسے ہو اس موضوع پر بہت سی روشنی ڈالی. 8ویں باب میں معاشرت کا کیا حل ہونا چاہیے, اس نے معاشرت کے اعتبار سے آپ نے حضور کی پورے اس میں مبارک کو اور ان کی نصیحتوں کو اس میں ترمیم کیا. ہم اصلاح معاشرہ کے لیے موضوع میں بڑی اردریسی سے جو معلومات فراہم کی ان کے جیسے ممنون ہے. ہمارا غیر مسلموں سے اور مسلمانوں سے کیسا تعلق ہونا چاہیے اس پر بھی آپ نے بہت ہی بہترین روشنی ڈالی. 9ویں باب میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طریقے سے ہمیں رزق حلال کمانا چاہیے, حرام روزی سے بچنا چاہیے, تجارت میں ایمانداری کیسی ہونی چاہیے, اس کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالی. اور اگر اللہ دولت سے نوازتا ہے تو پھر اس کا حق کیسے ادا کرنا, اس کا بھی انہوں نے جب حضور کی زندگی مبارک سے لے کر ہم تک پہنچنے کا کام کیا. تجارت کی ایمانداری کو کیسا امپورٹنس ملتا ہے اس پر بھی آپ نے روشنی ڈالی. 10ویں باب میں حضور اکرم نے جو دعائیں مانگی ہے اس کا آپ نے ذکر کیا ہے اور دعاؤں کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے. آپ نے 11ویں باب میں پروفیسر عبدالمجید صدیقی صاحب آپ نے اپنے دار خیال میں قارئین سے حضور کے دار سے وابستہ احادیث سے منتقل ہونے کی گزارش کی ہے. آپ نے نوجوانوں سے بھی گزارش کی ہے کہ اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو بروئے کار لائے. وہیں پر بزرگوں کو بھی آخری دم تک ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے. اس کتاب کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی گزارش بھی کی ہے. گزارش نہیں بلکہ اس کو پہنچانا بھی ثواب ہے اور دین و تبلیغ کا کام ہے. اس موقع پر کیونکہ حضور کی زندگی مبارک کے پہلو جو سامنے آئے ہیں اگر اس پہ غور کیا جائے تو جو آپ کا نبوت سے پہلے کا حصہ ہے, آپ کا نکاح مبارک جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا, اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا غور کریں کہ آپ تنہائی میں کون سے پریشانی میں مبتلا تھے جو بیٹھتے تھے. ایک اچھی خاصی زندگی گزارنا آج کسی بھی پوچھو کہتا ہے بہت اللہ کا شکر کرم ہے, اللہ نے دولت سے نواز دیا, بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, کار ہے, بچے ڈاکٹر انجینئر ہے, بال بچوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے, 5 وقت کی نماز وقت پر ہوتی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اب اللہ کا بڑا کرم اگر ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا کرم تھا نبوت ملنے کے پہلے ایک مالدار ماں سے شادی, نکاح اور آرام و آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی. پھر غار حرا پر کیوں گئے, کون سی فکریں تھی, اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ آپ کو پریشانی اور بڑی حیرانی اور بڑا افسوس ہوتا تھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد مرد و زن پوری حالت میں طواف کر رہے ہیں. آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گھر کر دیا جا رہا تھا. آپ کو معاشرے کے اندر ان اربوں سے کہ جو ایک کی ارب کی چڑیا دوسرے ارب کے کھیت میں چلی جائے تو جنگیں ہوا کرتی تھی, وہ سودی نظام
جو خاندان تھا اس کو دیکھ کر آپ پریشان تھے اور دعا سوچتے تھے کہ کچھ تو اس کا حل نکلے. ایک اچھی زندگی گزارنے کے وقت میں یہ خیال آپ کے دل میں تھا. ہم اپنے احتساب کریں کہ اللہ نے اگر نوازا ہے تو کیا ہم آج کے معاشرے میں جو بہت ساری چیزیں چل رہی ہے کیا سودی نظام ختم ہو گیا؟ کہ مسلمانوں میں اور عورتوں میں کیا ہمارے پاس بچت کے نام پہ سودی نظام نہیں کر رہا ہے؟ کیا آج کٹے کی اور جوئے کے کھانے نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج نشے کی گولیاں ایمنی کی اور ہمارے بچوں کو لے دی جا رہی ہے؟ کیا زنا عام نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معصوم یتیم بچے جو ہے تو تعلیم کے محروم رہ رہے ہیں؟ بے شک چند لوگ ضرور اس کا سوچتے ہیں، لیکن عمومی طور پر مجموعی طور پر ہم کو سوچنا ہے اگر ہمارے اچھے دن ہے اور حضور کو ہم مانتے ہیں تو آئیے اسی چیز پر عمل کیجیے کہ جب آپ کو نبوت ملی ان فکروں کے لیے آپ بیٹھے تو جب آپ جبریل امین آئے اور آپ کو پیغام سنائے. گرامی میں نے اسی لیے کہا تھا کہ آج کا دور خوش قسمت ہے. ہم لوگ ایسے آزمائش کے دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے لیے کوئی رعایت نہیں، نہ ہماری کوٹھی ہے، نہ محل ہے، نہ ہمارے بادشاہ ہے، نہ نواب ہے. جب انگریز آئے بھی کے کٹورے ان کے ہاتھ میں تھے. آج ہمیں آنے والی نسل کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. ہمیں جو تو حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کر انشاءاللہ اگر میں یہ کہوں کہ کسی کے اچھے دن آئے یا نہیں آئے انشاءاللہ ہمارے دن ضرور اچھے آئیں گے. یہ اللہ کی ذات کی امید ہے. تو سجیشن میں بات مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں بولے میرے لیڈر ہوں بہت بہت شکریہ. گرامی اور باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت کی پابندی ہے. میں اتنی گزارش کروں گا کہ ہم اس دور میں جی رہے ہم خوش قسمت ہے کہ میرا کہنا لوگ اگر یہ کہے کہ ہم کوئی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم باہر نکلنے کے لائق نہیں رہ رہے، ہماری انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی حضور سے بڑھ کر صحابہ سے بڑھ کر کس کو تھی؟ آپ کو کہاں کھلے عام دعوت دینے کا حکم تھا؟ میرے بزرگان دین سے گزارش ہے کہ نوجوان نسل موجودہ حالات سے ناواقف ہے. ابھی چلیے میں مالیگاؤں، جلگاؤں، دھولیا مسلم محلوں کے اندر رات کو 3 بجے تک موبائل پر بول در بول بچے بتا سکتا ہوں ان کے پاس کتنی پوریاں ہوتی ہے اور صبح دیکھے تو اتنے کاغذ جمع ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اس کتاب کے ذریعے سے جو تعلیم ہم کو مل رہی ہے اس کو پڑھیے. اس لیے میں نے کچھ ابواب پر روشنی ڈالی کہ اس میں کیا ہے اور میں اس سجیشن کو سویکار کرتا ہوں. گزارش کرتا ہوں میں کا کہ مالیگاؤں میں اس کا پہلا آپ نے اجرا کیا، آپ جلگاؤں آئیے اجرا ثانی ایک کی طرف سے یہی نہیں میں گزارش کروں گا کہ ہم انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اتنی نایاب کتاب ہے، آسان زبان میں کوئی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اس دور کے اندر اس سے بہتر اگر کوئی بچہ پڑھ لے اور اس کے اگر یہ وائرلیس اوپن ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. میں اپنی جانب سے میری عادت ہے میں جو اچھی کتابیں ہوتی ہے ہماری اسکولوں کی لائبریری کے اندر میں کو دیتا ہوں کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ خوبصورت الماری میں رکھی ہوئی کتاب وہ اس کی موت ہے اور لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہوئی کتاب اس کی زندگی. ہم اس کی زندگی چاہتے ہیں، لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ہماری 50 ہائی اسکول ضلع میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لائبریری کے لیے آپ کا جو ہدیہ ہوگا ہم آپ کو ادا کریں گے اور انشاءاللہ یہاں کے تمام لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں گے. نہ جانے ہمارے گناہوں کو اللہ کون سی نیکی کے تحت معاف کر دے. یہ ہماری سب سے بڑی جو خواہش ہے. بہت باتیں ہو سکتی ہے پر اس بات کر تو کرتا ہوں اسی لیے شاید کہا بھی ہو کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. پوری کتاب آپ کو سکھائی کہ تو نے محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا ہے وہ قلم تیرے.
अदाए गिरामी, आप हजरात ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरे वर्ग का इफ्तिताह करने की आदत थी, बोलने का मौका दिया, मैं आपका एहसान मानूं। अल्लाह हाफ़िज़। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।